مجھے ایک بار مفتی قاسم صاحب نے سنایا تھا، یہ وہی پچھتاوے والی بات اور علم سے دوری والی بات، کہ 10-11 سال کسی نے زکوٰۃ، اور اس کی زکوٰۃ بھی مجھے یاد پڑتا ہے سالانہ 70-80 لاکھ روپے بنتے تھے. اچھا. اور یہ بات میں کر رہا ہوں آج سے کم از کم 10 سال پرانی. تو یہ 7 کروڑ روپے بن گئے 10 سال کے. 10 سال کے آپ سوچ لیں کتنے پیسے. تو مجھے مفتی صاحب نے بتایا کہ باقاعدہ ایک شخص آیا، اس نے اپنا پورا طریقہ بتایا، تو فیصلہ یہ ہوا کہ اس کی پچھلے 8-10 سال کی 1 روپیہ بھی زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی. اللہ. یعنی کروڑوں روپے خرچ بھی کیے اور 1 روپیہ بھی ادا نہیں ہوئی. تو علم کے بغیر دینے بھی ہیں اور گناہ الگ. اب وہ گناہ گار الگ ہوا اور وہ پیسے بھی دینے پڑیں گے. اب یہ تو 10 سال تو مفتی صاحب زکوٰۃ نہ ادا کرنے کا گناہ الگ، ان کو الگ ملا، تاخیر کرنے کا. ایک تو تاخیر کرنا، یہاں یہ تاخیر کرنا ہر سال، مطلب اچھا وہ خود پچھتاوا ان کو یہ بھی تھا بیسک، کہ ایک تو یہ ہوا کہ زکوٰۃ بھی ادا نہیں ہوئی، خرچ بھی ہوگی، الٹا میں گناہ گار بھی، اور یہ 10 سال پیسہ میں نے یوں اپنے استعمال میں بھی نہیں لیا، ان کو میں الگ کرتا رہا ہوں، میں یہ یعنی کئی پچھتاوے دماغ سے فیصلے کرنے کا یہ نقصان، کئی پچھتاوے اس طرح. یہ عبادت گزار ایک کہا ہے کہ مثال حدیث پاک میں کہ بغیر علم کے عبادت بھی بعض اوقات کرنے والا وہ اس گدھے یا بیل کی طرح جس کو کہا کہ وہ چکر لگاتا رہتا ہے، اس کولو کا بیل. ہاں، تو اس کے ارد گرد چکر لگائے، بھلے سارا دن چکر لگائے، شام میں وہیں گھوم کے ادھر ہی. تو اس کو یہ بھی کہا، یعنی محنت بھی لگی، سب کچھ ہوا، لیکن یہ اس کو پھر پچھتاوا بھی رہتا ہے. اور یہ بھی جن کو ایک خاص اللہ کی طرف سے توفیق مل جائے کہ وہ پوچھنے کی طرف بھی آ جائیں، ورنہ بعض تو پچھتاوے سے ندامت بھی. ایسے کئی ہیں نکلے بھی ہیں کہ اس طرح کی غلطی ہو گئی، ازالہ کر لیتے. ایک شخص کو میں نے دیکھا، عبدالحبیب بھائی آپ بھی شاید ایسے سے ملے ہو، بستر مرگ پہ، بہت ایسی کنڈیشن کے بظاہر لگے کہ اب بیچارہ صحیح نہیں ہو پائے گا، کینسر تھا ان کو، بہت مالدار، لیکن حج نہیں کر سکے. وہ تھا کہ صحت مند تھے تب بھی، جو ہے وہ میں نے 1-2 بار کہا تھا، بس اگلے سال بیچارے وہ کرتے کرتے کچھ ایسے معاملات ہوئے، بستر پہ پچھتاتے تھے کہ یار میں حج نہیں کر سکا. پھر ایج بھی ایسی کچھ 50 کے قریب تھی، بہت زیادہ نہیں تھی. ایسے لوگ ہوتے، یا ایسے ہو سکتا ہے میں سن بھی رہے ہوں آج صحت میں ہے، حج کو ٹال رہے ہیں. کیا کہیں گے ایسوں کو کہ کہیں پھر انہیں بھی بستر پہ پچھتانا نہ پڑے؟ بلکہ اب تو کچھ ایج ریسٹرکشنز بھی ہو گئی ہیں کہ اس ایج کے بعد تو وہ گورنمنٹ شاید الاؤ نہیں کر رہی ہے. میں خیال شاید بہت زیادہ ایج کے بعد شاید ہوگا 65 کا یا 70 میرے. اچھا ایسا آ گیا، مجھے نہیں سنا ہے، کنفرمیشن نہیں ہے، وہ خود ہی کر لی جائے کے لیے ہوگا شاید اس طرح کے. لیکن ساتھ جیسے تو خاص ہیں، معذور یا ایسے افراد کے لیے تو اگر کوئی ساتھ ہے، ملتی. لیکن بہرحال ایسی کوئی. اچھا میرے علم میں، لیکن دیکھیں جو آپ نے بات کہی نا، مجھے وہ حدیث پاک یاد آ گئی، اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہمارے اس ٹاپک کے لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ ہی ایسے ہوتے ہیں نا، کوزے میں دریا کو بند کر دینا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو. ٹھیک ہے نا؟ ہو سکتا ہے حدیث بیان ہو گئی ہوگی لیکن نہیں ہوئی. شبابک قبل حرمک، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے. وصحتک قبل سقمک، صحت کو بیماری سے پہلے. وغناک قبل فقرک، مالداری کو تنگ دستی سے پہلے. فرمایا وفراغک قبل شغلک، اور فرصت کو مشغولیت سے پہلے. اور وحیاتک قبل موتک، زندگی کو موت سے پہلے. یقین کریں اگر ان 5 چیزوں کو ہم غور کر لینا تو ساری زندگی کا معاملہ سمجھ آ جاتا. ابھی آپ نے جو بات کی، صحت ہے، مال ہے، اور حج نہیں کر رہے، بعد میں کر لیں گے. مفتی صاحب ایسا بھی ہے نا کہ اگر کوئی بندہ زندگی میں ایک بار اس پر حج فرض ہو گیا اور اب وہ کنگال بھی ہو گیا تو اب اس کو قرض لے کر بھی حج کرنا پڑے گا، کیونکہ فرض ہو چکا. یہ بھی لوگوں کو مسئلہ نہیں پتا کہ اب تو پیسے ہی نہیں ہے. بھائی اس وقت آپ پر فرض ہو چکا، آپ نے نہیں کیا، اب آپ کو ایٹ اینی کاسٹ کرنا پڑے گا. کیسے کرے پھر جب پیسے ہی نہیں ہے؟ قرضہ لینا پڑے گا. اور نہیں کرے گا تو گناہ گار ہوگا وہ، کیونکہ اس سے اس وقت کیوں نہیں کیا. اب دیکھیں وہ لوگ جو اس وقت سن رہے ہیں، ماشاءاللہ میں نے نگران شورا کا ایک انداز دیکھا. ہم لوگ ایک بار ایک بیرون ملک کے ٹور پہ تھے، تو حاجی صاحب نے اس سفر میں پتہ نہیں ان کے ذہن میں آیا کہ یار حج کراؤ. جس کے گھر جاتے پوچھتے آپ نے حج کیا ہے، کیونکہ نارملی شخصیات کے گھر پہ ہم جا رہے تھے تو 70-80% لوگوں نے بتایا ہم نے حج نہیں کیا. آج صاحب کہتے ہیں اسی سال فارم جمع کروائے. اور ایسا ہی ہے، بہت بڑی تعداد کہتی ہے اگلے سال کر لیں گے، بچی کی شادی ہو جائے پھر کر لیں گے، ذرا کاروبار سیٹ ہو جائے. آپ کے جتنے کام رکے نا، میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں حج کر لیں، انشاءاللہ کام سارے وہیں جا کے بنتے ہیں. بٹتے ہیں جہاں بھر کے آلام مدینے میں، بگڑے ہوئے بنتے ہیں سب کام مدینے میں. تو آپ مکے مدینے نہیں جاتے تو پھر کیا فائدہ بھائی. تو حج اگر فرض ہے تو ابھی بھی جتنے لوگ مجھے سن رہے ہیں رمضان میں نیت کر لیں، کوشش کریں گے تو ابھی بھی کسی نہ کسی گروپ میں سیٹنگ بن جائے گی. ابھی تو تقریباً فارم مل رہے ہیں، آرام سے مل رہے ہیں. نہ کریں. اور حج نہ کرنے پر جو وعیدیں ہیں، حدیث پاک کا مضمون ہے، میرے آقا فرماتے ہیں کہ جو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس پر استطاعت ہو اور پھر بھی وہ حج نہ کرے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، وہ عیسائی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے. عیسائی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر، اب یہودی ہو کر مرے، یہودی یا نصرانی، اب یعنی اس کے ایمان پر خاتمہ نہ ہونے کا خوف ہے.
آپ ذرا غور کیجئے میرے پیارے اسلام، حج ایسا فرض ہے، پلیز یہ بڑا اچھا ٹاپک انہوں نے لیا کہ صحت ہے، مالداری ہے، فوراً حج کر لے، پتہ نہیں اگلے دن کیا ہوں گے۔ اور یہ جو حدیث پاک میں ہم نے سنا نا کہ فراغت کو مشغولیت سے پہلے غنیمت جانے، تو بعض اوقات زندگی میں بڑی فراغت ہوتی ہے، بندہ بڑا جس کو کہتے ہیں نا ویلا گھوم رہا ہوتا ہے، اور بعد میں یاد آتا ہے کہ یار اس وقت نہ علم دین حاصل کرنے کا ٹائم بھی تھا، اس وقت میں نے بہت کچھ سیکھنے کا ٹائم تھا، وہ چھوڑ دیا، اور اب اتنی ذمہ داریاں آ گئی کہ اب کر نہیں پا رہا۔ تو اللہ پاک نے جو اگر نعمتیں دی ہیں تو اس کی قدر کیجئے، صحت کی قدر کیجئے۔ اور اس موضوع پر انشاءاللہ بات اشفاق بھائی کہیں گے تو دوبارہ کرتے ہیں کہ یہ صحت کے معاملے میں بھی لوگ بہت پچھتاتے ہیں، اپنی صحت کو خود بگاڑتے ہیں۔ جی کل بھی کچھ آپ نے اس پہ میں نے اس موضوع پہ بات کی، اور میرا چونکہ نہیں بہت اچھا ضروری ہے، یہ تو روز کریں تو بھی کم ہے۔ اب دیکھیں نا، کہتے ہیں نا دسترخوان پر ہی صحت بنتی ہے، دسترخوان پر ہی صحت بگڑتی ہے۔ آپ کی مرضی ہے اپنے دسترخوان پر بیٹھ کر صحت بگاڑ لیں یا بنا لیں۔ اسی لیے تو پیٹ کو کہا گیا نا سب سے برا برتن جسے بھرتا ہے، جی تو یہ ساری جسم وہیں سے کنٹرول ہو رہا ہے۔ میری یہی گزارش ہے تمام مدنی چینل کے ویورز سے کہ پلیز اپنی صحت کا بہت خیال رکھیں۔ دنیا میں ویلتھ جو ہے نا اشفاق بھائی، اس پر بڑی ڈیبیٹ ہوتی ہے کہ واٹ از ویلتھ، مالداری جس کو کہتے ہیں۔ ہم ویلتھ سمجھتے پیسہ ہے، ویلتھ پیسہ صرف نہیں ہے، 5 قسم کی ویلتھ دنیا میں بتائی جاتی ہے، اور جس میں نمبر 1 ویلتھ ہے نا وہ صحت ہے۔ اچھا ہاں دنیا یہ لوگ سمجھتے نہیں، کہتے ہیں مالدار پیسے والا ہے یا مالدار جو ہے وہ ویلدی ہے، نہیں، ویلتھ کی فرسٹ جو ہے کیٹیگری بیان کی گئی وہ ہیلتھ ہے۔ آپ کے پاس یعنی اربوں بہت روپے سارے غریب لوگ بھی مالدار ہیں، بالکل مالدار ہے۔ آپ خود بتائیں نا مجھے، جو صحت مند ہے اور وہ سکون سے کھا کر ہضم کر لیتا ہے، ایسے کئی مالدار ہیں جو کھا ہی نہیں سکتے، اس کا پیسہ کس کام کا، جو پی نہیں سکتے، گردوں کی بیماری والے 1 گلاس سے زیادہ پورے دن میں پانی نہیں پی سکتے۔ تو بیسٹ ویلتھ از ہیلتھ۔ واہ، پھر اس کے بعد جا کر آپ کی فیملی یا آپ کے وہ ریلیشنز ہیں، کیونکہ آپ کے پاس دنیا بھر کی دولت ہے اور آپ کسی سے دکھ سکھ کی بات ہی نہیں کر پاتے، آپ تنہا ہے دنیا میں، اللہ اللہ، آپ کے بچے آپ کے قریب نہیں ہیں، آپ کی فیملی، تو یہ بھی ویلتھ ہے۔ اچھا، اچھے دوست ویلتھ ہے، پھر اس کے بعد مال بھی ویلتھ ہے، ٹھیک ہے نا، بہت دور پہ جا کے مال ہے۔ ہاں یعنی ہم لوگ پہلی کیٹیگری پہ مال کو سمجھتے ہیں، اور اچھا ہوتا کیا ہے، اس مال کو کماتے کماتے باقی ویل ضائع کر رہے ہوتے ہیں، پیسے کماتے کماتے بچے گئے، غلط بات، بچے دور چلے گئے، فیملی سے دور ہو گئے، دوست چلے گئے، جو بچوں کو وقت دینے کا ٹائم تھا وہ پیسے کمانے کے چکر میں گزارا۔ ایک جملہ میں نے سنا تھا، ایک صاحب کہتے ہیں میں نے بچوں کو یوں بڑا ہوتے دیکھا ہے، کیونکہ میں نے بچوں کو بستر پر ہی دیکھا ہے۔ اچھا یوں، ہاں وہ بچے یوں ہی بڑے ہوئے ہیں، میرے سامنے یوں بڑے نہیں ہوئے، کیونکہ میں تو جب صبح نکل جاتا تھا وہ بستر پر ہوتے تھے، رات دیر سے آتا تھا پھر بھی بستر پر ہوتے تھے۔ تو بچے یہ آپ کی گفتگو میں کیمرہ کہیں اور تھا، واپس بتائیے گا۔ ایک صاحب کہتے ہیں کہ میں نے اپنے بچوں کو یوں بڑا ہوتے دیکھا ہے، تو اس کی مراد کیا تھی کہ میں نے بچے کبھی یوں بڑے ہوتے نہیں دیکھے، اس کی وجہ یہ کہ میں بستر پر ہی بچوں کو دیکھتا رہا، صبح جلدی نکلتا تھا، بچے بستر پر سوئے ہوتے تھے۔ اچھا میں سمجھا موٹے زیادہ ہو گئے۔ نہیں موٹے نہیں، وہ یوں بڑے ہو گئے، وہ بچے بستر پہ ہی بڑے ہوتے گئے نا، اور رات دیر سے آیا تب بھی بچے سو رہے تھے۔ تو یہ کیسا پیسہ تھا، یہ کیسا کام تھا جس نے آپ کو بچوں کو وقت ہی نہیں دینے دیا۔ تو آپ سمجھے میں ویلدی ہو گیا، میں مالدار ہو گیا، آپ نے لاس کر دیا اپنے بچوں کی تربیت کا، جب بچوں کو وقت دینا تھا۔ اچھا جب ماں باپ کو وقت دینا تھا، ان کے بڑھاپے میں آپ چھوڑ کے ماں باپ کو چلے گئے، وہ بیچارے آپ کو یاد کرتے رہے، اور جب وہ قبر میں چلے گئے تو آپ مالدار تو ہو گئے۔ ایک جملہ ہے نا کلام کا کہ پیسوں کا ہے انبار مگر تیری کمی ہے، پیسے آ گئے یار اور ماں باپ نہیں ہے، خدا کی قسم یہ احساس ہی نہیں ہے۔ یہ ساری باتیں جب سمجھ آئیں گی نا، جب ماں باپ چلے جائیں گے، ہر خوشی میں ماں باپ یاد آتے ہیں کہ یار اتنا کچھ اللہ نے دے دیا اور میری ماں نہیں ہے، میرا والد رہے۔